بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کتنا بھی انسان گناہ گار کیوں نہ ہو مگر نیکوں کی صحبت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ سب سے بڑی دھنائی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہی ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ خوف خدا سے روئی ہوگی وہ جہنم میں نہ جائے گی، جو آنکھ خوف خدا میں روئی ہوگی وہ جہنم میں نہ جائے گی۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین سید تھے اور بڑے تقوی والے تھے۔ ایک دن آپ کے والد نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آیا۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد اچانک یہ خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا تو لیا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ کر آپ زاروں قطار رونے لگی اور پھر دریا کی اس نہر کے کنارے کنارے چل پڑے۔ کئی دنوں کے بعد ایک جگہ پہنچے جہاں سیبوں کا باغ تھا اور ایک ٹہنی درخت کی نہر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے خیال کیا کہ اسی جگہ سے سیب بہہ کر گیا ہے۔ آپ نے باغ میں گئے، باغ کے مالی سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو اس مالی نے بتایا کہ بابا جی اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو مالی نے بتایا کہ اس کا مالی عبداللہ سموتی ہے اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس بابا جی کے پاس چلے گئے اور جا کر سلام کیا اور عرض کی، بابا جی میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ آپ روتے روتے بابا جی کے قدموں میں گر گئے اور کہا، بابا جی خدا کے لیے مجھے آپ معاف کر دیں۔ باغ کے مالی حضرت سموئی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ لڑکا نیک ہے، شریف ہے، ایسا نیک انسان، ایسا نیک لڑکا اور کہیں نہیں ملے گا۔ وہ بزرگ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، پھر بولے کہ لڑکے یہ قصور معاف نہیں ہوگا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تجھے معاف کر دوں تو پھر میری ایک شرط ہے۔ حضرت ابو صالح جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، انہوں نے کہا، بابا جی فرمائیں کیا شرط ہے؟ اس بزرگ نے فرمایا، میرے باغ کو 7 برس تک پانی دے، اس کی دیکھ بھال کر، پھر سوچوں گا کہ تجھے معاف کر دوں یا نہ کروں۔ حضرت ابو صالح نے کہا، بابا جی مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ وہ اپنے گھر کو بھول گئے۔ ان کو یاد رہا تو صرف یہ کہ کسی طرح بابا جی مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ 7 برس تک باغ کو پانی دینا اور رکھوالی کرنا آسان کام نہیں تھا۔ 1 سال گزرا، 2 سال، 3 سال، حتیٰ کہ 7 سال گزر گئے۔ لیکن یہاں تک کہ 7 برس جب 7 برس گزر گئے تو ابو صالح نے کہا، بابا جی اب تو مدت پوری ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، میری بیٹی میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ پوری کر دی تو تجھے معافی مل سکتی ہے۔ ابو صالح نے کہا، بابا جی جلدی بتائیں کیا شرط ہے؟ یہ سن کر بابا جی نے کہا، بیٹا میری ایک بیٹی ہے، سر سے گنجی ہے،
آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں پیروں سے آری ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، میری اس بیٹی سے تجھے شادی کرنا ہوگی۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو معافی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ آج کل کا کوئی نوجوان ہوتا نا تو کہتا کہ میں نے گوشت کے لوتھرے کا کیا کرنا ہے، میری ساری زندگی کا سوال ہے۔ حضرت ابو صالح نے یہ نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے یہ سوچا، یہ کہا کہ خدا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں۔ حضرت ابو صالح نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ شادی ہوگی۔ جب آپ اپنی بیوی کے کمرے میں گئی تو وہاں ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو صالح یہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ تو جب بابا جی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے حضرت ابو صالح کو جب دیکھا نا تو پوچھا کہ بیٹا تجھے تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضرت ابو صالح نے کہا کہ میں کمرے میں گیا تھا تو جو صفات آپ نے اپنی بیٹی کی بتائی تھی اس میں نہیں ہے، وہ کوئی غیر عورت ہے۔ تو حضرت صالح کو بابا جی کہنے لگی کہ میں راز کھول دوں بیٹا، وہ میری ہی بیٹی ہے، وہ حافظ قرآن ہے، تقوی والی ہے۔ میں نے سر سے گنجی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، گنگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی فالتو بات اپنی زبان سے نہیں نکالی، اس نے جب بھی زبان کھولی، جب بھی بولی، قرآن حدیث کے مطابق بولی، قرآن پڑھا یا حدیث کی کوئی بات کی۔ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ ہاتھوں پیروں سے آ رہی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ بیٹا میری بیٹی حافظ قرآن ہے۔ تو دیکھیں خوف خدا جو کرنے والے وہ اللہ کے ولی تھے نا، تو ایک سیب کھا لیا، لیکن اس خوف نے آپ کو 7 سال ایک باغ کی رکھوالی کرنی پڑی، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو۔ تو خوف خدا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ خوف خدا جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے نا اس کے دل میں خوف خدا ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا پیدا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ سے ڈرتے رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔